السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہند تھا، کنیت ام سلمہ تھی اور قریش کے خاندان مخزوم سے تھیں۔ نسب نامہ یہ تھا ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ آپ کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا اور وہ خاندان فراز سے تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو امیہ ایک دولت مند اور بہت فیاض آدمی تھے۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیسیوں لوگ ان کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ اگر کبھی سفر کرتے تو اپنے تمام ہمراہیوں کی خوراک اور دوسری ضروریات کی کفالت انہی کے ذمہ ہوتی۔ ان فیاضیوں کی بدولت لوگوں نے انہیں زاد الراکب کا لقب دے رکھا تھا اور وہ تمام قبائل قریش میں نہایت عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ وہ نہایت سلیم الطبع نوجوان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو ناممکن تھا کہ ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنی قبیلہ کی مخالفت اور دوسری تکلیفوں کے باوجود فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی زمانہ میں اسلام کی دولت سے فیضیاب ہو گئیں۔ اس طرح یہ دونوں میاں بیوی ان عظیم پاک فطرت لوگوں میں شامل ہو گئے جنہیں سابقون اولون بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سعید روحوں نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن راہ حق سے ان کے قدم ذرا برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، کفار بھی اپنی ایذا رسانیوں میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دے دی کہ جو شخص اپنے دین اور جان کے بچاؤ کے لیے ہجرت کرنا چاہے وہ حبش چلا جائے، جہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت ہے۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، چنانچہ وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش ہجرت کر گئے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آ گئے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا قصد کیا۔ اس وقت حضرت ابو سلمہ کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت ام سلمہ اور اپنے ننھے بچے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چل پڑے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ام سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے یعنی بنو مغیرہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور ام سلمہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بنو عبد الاسد آ پہنچے۔ انہوں نے ام سلمہ کے بچے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور بنو مغیرہ سے کہا کہ اگر تم اپنی لڑکی کو ابو سلمہ کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے قبیلہ کے بچے کو تمہارے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ابو سلمہ سے کہا تو اکیلا جہاں جی چاہے جا سکتا ہے۔ اس وقت صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن مل چکا تھا۔ حضرت ابو سلمہ بیوی بچے کے بغیر ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ بنو مغیرہ کے پاس اور ان کا بچہ بنو عبد الاسد کے پاس تھے۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں باپ، بیٹا اور بیوی جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ کو شوہر اور بچے کی جدائی کا فطری طور پر بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی اور سارا دن ایک ٹیلے پر بیٹھ کر گریہ زاری کرتی رہتی۔ پورا 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک صاحب اثر اور رحم دل آدمی نے انہیں اس حال میں دیکھا
تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے اپنے قبیلہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ لڑکی ہمارا خون ہے، ہم کب تک اس بے کس کو اپنے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اے بنو مغیرہ، بخدا ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور شجاع ہے جو ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نیک دل آدمی کی تقریر سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے سلمہ کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ جا سکتی ہیں۔ جب بنو عبد الاسد نے یہ واقعہ سنا تو انہیں بھی ترس آ گیا اور انہوں نے سلمہ کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اب حضرت سلمہ نے بچے کو گود میں لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں تمیم کے مقام پر انہیں ایک شریف النفس آدمی عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ ملے۔ انہوں نے جب سلمہ کو ایک ننھے بچے کے ہمراہ تنہا سفر کرتے دیکھا تو دل میں آیا، اے عثمان، یہ مردانگی سے بعید ہے کہ قریش کی یہ عورت یوں تنہا سفر کرے اور تو اس کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے سلمہ کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور کشاں کشاں مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب کہیں پڑاؤ ہوتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور چلنے کے وقت اونٹ تیار کر کے لے آتے۔ غرض یوں ہی چلتے چلاتے وہ قبا پہنچے۔ ابو سلمہ یہیں پر مقیم تھے۔ عثمان بن طلحہ یہاں سے مکہ واپس چلے گئے اور سلمہ کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے شوہر سے ہوئی۔ وہ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچے کو پا کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ حضرت سلمہ نے عثمان بن طلحہ کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ان کا قول تھا کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ 3 ہجری میں حضرت ابو سلمہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور نہایت پامردگی سے داد شجاعت دی۔ ان کا بازو ایک زہریلے تیر سے زخمی ہو گیا۔ علاج سے وقتی طور پر صحت یاب ہو گئے، لیکن چند ماہ بعد یہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی کی تکلیف سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ کی وفات کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور سلمہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، ابو سلمہ کی مغفرت کی دعا مانگو۔ حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں وفات کے وقت کھلی رہ گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود ان کی آنکھیں بند کیں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کیسے کہیں؟ فرمایا، ابو سلمہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ حضرت ابو سلمہ بڑے عظیم المرتبت صحابی تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بار حضرت سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح کسی مرد کی زندگی میں اس کی بیوی فوت ہو جائے اور وہ مرد اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو بھی جنت میں جگہ دیتا ہے۔ آؤ ہم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مرے دوسرا اس کے بعد مجرد زندگی گزارے۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، کیا تم میرا کہا مانو گی؟ حضرت سلمہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، تو سنو، اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد ضرور نکاح کر لینا۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، اے مولا کریم، اگر میں سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی وفات پر تعزیت کے لیے حضرت سلمہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلمہ کو تلقین کی کہ اے سلمہ، ابو سلمہ کے حق میں دعائے خیر مانگو اور اللہ سے التجا کرو کہ وہ تمہیں ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچا کرتی
کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سلمہ کی قسم پرسی کے خیال سے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سلمہ کی قسم پرسی اور بے مائگی سے بہت متاثر تھے، اور ابو سلمہ اور سلمہ نے راہ حق میں جو مصیبتیں اٹھائی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بے حد احساس تھا۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی معرفت سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سلمہ نے قبول کر لیا اور شوال 4 ہجری میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ نکاح کے بعد وہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے گھر لائی گئیں جو وفات پا چکی تھیں۔ حضرت سلمہ نے پہلے ہی دن اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو خرمے کی چھال سے بھرا ہوا ایک چرمی تکیہ، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد بھی انہوں نے اپنے پہلے شوہر کی اولاد کی پرورش نہایت شفقت اور توجہ سے کی۔ ایک دفعہ رسول کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مجھے ان بچوں کی پرورش کا اجر ملے گا؟ فرمایا، ہاں ملے گا۔ حضرت سفینہ حضرت سلمہ کے غلام تھے۔ انہوں نے سفینہ کو اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ کا عزم فرمایا۔ قریش نے سنا تو انہوں نے مسلمانوں کی مزاحمت کا ارادہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے عزائم کا علم ہوا تو آپ نے مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف حج کرنا مقصد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد افواہ پھیل گئی کہ قریش نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے جانثاری کی بیعت لی کہ اگر قریش مکہ سے ان کا ظلم کا انتقام لینے کے لیے لڑنا بھی پڑا تو آخری دم تک لڑیں گے۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت کا حال سن کر قریش مرعوب ہو گئے اور انہوں نے ان شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ وہ شرائط یہ تھیں کہ 10 سال تک باہمی صلح رہے گی، دونوں طرف سے کسی کی آمد و رفت میں روک ٹوک نہ کی جائے گی۔ اگلے سال مسلمانوں کو طواف بیت اللہ کی اجازت ہوگی، لیکن طواف کے وقت ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔ تمام قبائل مختار ہیں، خواہ قریش سے مل جائیں یا مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ حلیف قبائل کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ اگر قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر رسول کریم کے پاس چلا جائے تو قریش کے طلب کرنے پر اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص مرتد ہو کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے ماتحت یہ شرائط منظور کر لیں، لیکن عام مسلمان جو مصلحت خداوندی کو نہ سمجھ سکتا ان شرائط سے بہت شکستہ دل ہوئے، کیونکہ انہیں وہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف معلوم ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ قربانی کریں۔ شکستہ دل صحابہ نے قربانیاں دینے میں کچھ تامل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملول ہو گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں ہمراہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، مسلمانوں نے آپ کا فرمان اچھی طرح نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کر قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کا مشورہ قبول کر لیا اور کسی سے کچھ کہے بغیر خود ہی قربانی کی اور احرام اتارا۔
جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حتمی ہے تو سب نے دھڑا دھڑ قربانیاں کیں اور سر کے بال منڈوا دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس عظیم مشورے سے مسلمان اطاعت رسول میں گستاخی کرنے سے بچ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بال گندھوا رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی زبان مبارک سے ایھا الناس ہی نکلا تھا کہ مشاطہ کو حکم دیا، بال باندھ دو۔ اس نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو حضور نے ایھا الناس ہی بول فرمایا ہے۔ حضرت سلمہ اٹھ کھڑی ہوئیں، اپنے بال خود باندھے اور برہمی سے بولی، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس کے بعد بڑے انہماک سے پورا خطبہ سنا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت عقیدت تھی۔ حضور کے کچھ منہ مبارک تبرکن چاندی کی ایک ڈبیا میں محفوظ کر لیے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ ایک پیالہ پانی سے بھر کر ان کے پاس لاتے، وہ منہ مبارک نکال کر اس پانی میں حرکت دے دیتی، اس کی برکت سے تکلیف دور ہو جاتی۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر ممبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے تو حضرت سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جاتی تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علیل دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مصیبت میں چیخنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں۔ حضرت سلمہ کی زندگی نہایت زاہدانہ تھی، عبادت الہی سے بڑا شغف تھا، ہر مہینے میں 3 روزے لازمی رکھتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے باقی تمام احکامات کی بھی بے حد پابند تھیں۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ 61 ہجری میں جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عظیم المرتبت رفقا کے ساتھ دشت کربلا میں جام شہادت نوش کیا، حضرت سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رحمت دو عالم تشریف لائے ہیں، سر اور ریش مبارک غبار آلود ہے اور بہت غمزدہ ہیں۔ حضرت سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ حضرت سلمہ کی آنکھ کھل گئی، بے اختیار رونے لگیں اور بلند آواز سے فرمایا، عراقیوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے۔ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دغا کیا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کی مانند بے حد سخی تھیں، دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دیتی تھیں۔ ناممکن تھا کہ کوئی سائل ان کے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے، زیادہ نہ ہوتا تو تھوڑا یا جو کچھ بھی ہوتا سائل کو دے ڈالتیں۔ ایک مرتبہ چند مساکین جن میں عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اور بڑی لجاجت سے سوال کیا۔ الحسن ان کے پاس بیٹھی تھیں، انہوں نے ان کو سخت سست کہا۔ حضرت سلمہ نے ان کو روکا اور فرمایا، ہم کو اس کا حکم نہیں۔ پھر لونڈی کو حکم دیا کہ ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دو اور کچھ نہ ہو تو ایک ایک چھہارا ان کے ہاتھ پر رکھ دو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 378 حدیثیں مروی ہیں۔ فضل و کمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد انہی کا درجہ مانا جاتا ہے۔ قرآن کی قرأت نہایت عمدہ طریقے سے کرتی تھیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے مشابہت رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب روئی
علم، ذہانت اور اصابت رائے کی نعمتوں سے کافی حصہ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتاویٰ سے ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 63 ہجری 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابو سلمہ سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب مبارک سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقویٰ کی علامت پردہ ہے، پیغام جہاں